بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہے ہمیں الحدیث السابع عشر. حدیث نمبر 17 الحدیث السابع عشر. آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں جو ادھر سے ہے؟ الحدیث السابع عشر 17ویں حدیث. عن ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ. عن ابی یعلا، یہ 3 طرح سے پڑھا جا رہا ہے. اسمائی خمسہ میں سے ہے. اسمائی خمسہ، ان کا اعراب الگ ہوتا ہے. حالت رفع میں ابو، حالت نصب میں ابا، حالت جر میں ابی. ابو، ابا، ابی. یہ حالت رفع میں واو رفع کی علامت ہے. حالت نصب میں الف نصب کی علامت ہے. حالت جر میں یا کسرہ کی علامت ہے. ان حرف جر ہے. ان حرف جر ہے. ان ابی، ان ابی. اسی طرح ان ابی بکر، ان ابی بکر. اگر کوئی کہے قال ابی بکر، وہ درست ہے یا غلط ہے؟ قال ابو بکر، کیونکہ وہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. اور حالت رفع میں اسماء خمسہ کا اعراب واو سے ظاہر ہوتا ہے. قال ابو بکر. اگر کوئی کہے رأیت ابو بکر، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ رأیت ابو بکر صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ رأیت ابا بکر، کیونکہ وہ مفعول ہے اور نصب کی علامت الف ہے. نصب کی علامت. یہ سب عربی میں ہے. یہ سب کس میں ہے؟ اردو میں ہمیشہ ابو بکر لکھا جائے گا. ابو بکر آیا، میں نے ابو بکر کو دیکھا، یہ ابو بکر سے ملنے گیا. آپ نے بات سمجھی؟ اردو میں ہر صورت میں کیا آئے گا؟ ابو بکر. کشمیری زبان میں ہر صورت میں ابو بکر. کن ساتن چیز بوزن کبھی ہم سنتے ہیں کوئی خطیب کہتا ہے اتے آو ابا بکر صدیق. کیا بول رہے ہیں؟ ابا بکر. کیوں ابا بکر؟ اور اگر اس کا عربی بھی کہا جائے گا، اس کا عربی ہے فجاء، وہاں پھر بھی کہنا ہے ابو بکر. فاعل ہے نا؟ تو چھو بوزمت کن ساتن کشرس خطبس مز اتی آو ابا بکر صدیق، اتی آو ابا بکر صدیق. یہ درست ہے غلط ہے؟ غلط ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اگر اسی عبارت کا عربی ترجمہ کیا جائے پھر بھی لازم ہے ابو بکر کہنا عربی میں، کیونکہ فجاء ابو بکر الصدیق، ابو بکر آیا، وہاں پر کیا ہے؟ فاعل ہے. تو کشمیری میں یا اردو میں جب بھی کہا جائے ابو بکر ہی کہا جائے. وہی اصل ہے. وہی کیا ہے؟ وہی اصل ہے. کیونکہ عربی میں حرف جر سے تبدیلی ہوتی ہے اور عربی میں منصوب ہونے کی وجہ سے یا حرف نصب داخل ہونے کی وجہ سے یا مفعول وغیرہ ہونے کی وجہ سے نصب آتی ہے، اور اردو یا کشمیری میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اردو میں ہمیشہ کیا کہا جائے گا؟
ابو بکر صدیق یا ابو یعلا، ابو یعلا عن ابی یعلا. اب اس کا نام کیا ہے ابو یعلا کا؟ عن ابی یعلا. یہ ابو یعلا جو ہے نا، ابو یعلا اس کی کنیت ہے. ابو یعلا کیا ہے؟ کنیت ہے. نام کیا ہے؟ نام جو اس صحابی کا ہے شداد بن اوس، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ. یہ کنیت سے ذکر کرنا اور پھر نام ذکر کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اربعین میں ان کی پہلی حدیث ہے. یہ اربعین میں ان کی پہلی حدیث ہے. تو تقریباً ہر ایک دو حدیثوں کے بعد نیا نیا راوی آتا ہے، نیا نیا راوی آتا ہے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں قال کہ انہوں نے فرمایا ان اللہ کتب، ان اللہ کتب، اللہ نے لکھا. یہاں کتب بمعنی فرض، کتب بمعنی فرض. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام وہاں کیا مراد ہے؟ فرض علیکم. کتب، ان اللہ کتب، یہاں یہ معنی نہیں لیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے لکھا. اللہ تعالیٰ نے لازم کیا، فرض کیا، ضروری بنایا. اور یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ کوئی لفظ اپنے ظاہر معنی سے پھیر کر کے کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں دیکھیے کتبہ کا ظاہری معنی ہے لکھنا، اور لکھنے سے وہ بات مؤکد ہو جاتی ہے، مؤکد ہو جاتی ہے جس پر باہم اتفاق کیا گیا ہو. اگر دو فریق آپس میں کسی بات پر اتفاق رکھے، کوئی ڈیل کرے آپس میں، تو اسے لکھا جاتا ہے. اسے کیا کیا جاتا ہے؟ لکھا جاتا ہے. جب وہ ڈیل لکھی جاتی ہے تو دونوں کو ذہن میں آتا ہے کہ اب یہ بہت ہی تاکیدی معاملہ ہے. اب اگر لکھا نہیں جاتا ہے تو کوئی کسی سے کہتا آپ نے فلاں کے ساتھ ایسی ڈیل کے، وہ کہتا ہے میں نے کیا لکھ کر دیا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ دبا میں کیا لکھ چھو دیتمت ون یل پگہ بیکم دبا ہے نہ ات ہیکو نہ پھیرت ایسے لکھت دیتمت. آپ نے بات سمجھی؟ تو لکھنا کس بات کی علامت ہے؟ مسئلہ کو مزید تاکید اور مؤکد کرنے کی علامت ہے. ورنہ زبان سے بھی چل سکتا ہے. کوئی کہے گا بعتک، وہ کہے گا میں نے قبول کیا، قبلت. کوئی کہے گا میں نے نکاح کیا آپ کے ساتھ، وہ کہے گا مجھے قبول ہے. لکھتے کیوں ہیں؟ ورنہ زبان سے کہنا بھی کافی ہے. لکھتے کیوں ہیں؟ عموماً ایسی عبارات یا ایسے ان تحریرات کے آخر میں لکھا جاتا ہے کہ یہ تحریر لکھی گئی تاکہ سند رہے. کس لیے لکھا گیا؟ تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے، بوقت ضرورت کام آئے. کل کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ہم نے لکھ کر لیا ہے، یہ تحریر ہے. اتھے پہ بعض اوقات لوک ونان دبن کاغذ کت کران، دبن کاغذ، ورنہ کاغذ مت بولتا ہے، انسان بولتا ہے. لیکن بولنے کی صفت یہاں کاغذ کی طرف مجازن استعمال کی گئی ہے، کیونکہ جب کاغذ پر لکھی ہوئی عبارت پڑھی جاتی ہے تو ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے کاغذ نے گواہی دی، کاغذ نے بولا کہ ایسا ہوا ہے. تو اسی لیے کتبہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا؟ تاکیدی معنی میں. فرض کیا ہے؟ لازم کیا ہے آپ پر؟ کیا فرض کیا ہے؟ الاحسان. کتب الاحسان ہے، یہ حسن سے ہے، یا حسن. الاحسان، احسان کا کیا معنی ہے؟ پختہ، پختگی، عمدگی وغیرہ.
کوئی بھی کام جب آپ کرو تو پختہ کرو، پورا پورا کرو، مکمل آپ کہہ سکتے ہیں، اچھائی آپ کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرو تو پختہ طریقے سے کرو۔ کوئی بھی کام کرو تو پختگی سے کرو، کوئی بھی کام کرو عمدگی سے کرو، کوئی بھی کام کرو مکمل طریقے پہ کرو، ادھورا مت کرو، کوئی بھی کام کرو تو اچھائی سے کرو۔ کتب الاحسان فی کل شیء علی کل شیء، ہر چیز پر آپ کوئی بھی کام کرو اچھے طریقے سے کرو، زار گژھِ نہٕ نکھٕ والٕنۍ کینٛہہ، چاہے یۄس کٲم آسہِ سۄ۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز کے حوالہ کور اللہ تعالیٰ فرض اس پہ کہ اس کرو کام پختگی سان، یہ مکمل طریقے سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عمدگی سے کام کرنے پر ابھارا، اور سب سے اہم چیز یہ ہے اپنی طرف عمدگی سے کام کرنا منسوب کیا۔ خلق کل شیء فاحسن خلقہ، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے جو چیز بھی پیدا کی سب سے مکمل اور عمدہ اور احسن طریقے پر پیدا کی، فاحسن خلقہ۔ اور اسی طرح فرمایا لوگوں کو کہ وہ اللہ ہے جس نے آپ کو کس طرح سے پیدا کیا، فی احسن تقویم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی، احسن طریقے سے کام انجام دینا اپنی طرف منسوب کیا۔ یہ کیوں منسوب کیا احسن طریقے سے اپنی طرف؟ تاکہ لوگوں میں حرص اور طلب بڑھے کہ جب ہم بھی کوئی کام کریں تو سب سے اچھے طریقے سے انجام دیں، ورنہ خیانت ہوگی۔ ورنہ کیا ہوگی؟ کوئی استاد ہوگا، اگر وہ پڑھانے آئے اور تیاری نہ کی ہو، صحیح سے نہ پڑھائے، اس کا مقصد یہ ہو کہ کسی طرح سے یہ آدھا گھنٹہ نکل جائے، ادھر ادھر کی باتیں کروں گا، نصیحت کروں گا، تقوی اختیار کرو بچوں، نماز پڑھو، وہ کر۔ ہاں یہ بھی کبھی کبھی کہنا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک اپنا وہ مقام ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ کو استاد آئے، مثلا اس کو گرامر پڑھانا ہے، اس کو سکھانا ہے کہ حرکت کب آئے گی، ضمہ کب آئے گا، اور اسی طرح نصب کب آئے گی، جر کب آئے گی، لیکن وہ آپ کو نماز کے بارے میں بولنا شروع کرے، تو یہ احسان نہیں ہے، خیانت ہو جائے گی۔ ابھی آپ کو استاد عقیدہ پڑھانے آیا تو وہ کچھ اور دائیں بائیں کی باتیں کر رہا ہے، خیانت ہوگی۔ اسی طرح مسجد کا خطیب صحیح سے تیاری کر کے نہ آئے، خیانت ہوگی۔ اسی طرح مزدور صحیح سے مزدوری نہ کرے، مالک کا کام اچھے طریقے سے انجام نہ دے، وہ انتظار میں رہے کہ کب آفتاب غروب ہونے کے قریب پہنچے تاکہ میں چھٹی کروں، خیانت ہوگی، کمائی حرام ہے۔ سیلز مین دکان پر بیٹھا ہے لیکن محنت نہیں کر رہا ہے، خیانت ہوگی۔ کارپینٹر بڑھائی، یا اسی طرح میسن دسل وغیرہ جس کو بولتے ہیں، کوئی بھی جو بھی کام ہو، یا اسی طرح مثلا چائے بنانے والا، آپ نے پیسے دے دیا لیکن اس نے ایسا کیا ادھر ادھر اور آپ کے سامنے ایسی چیز پیش کی جو اچھی نہیں تھی۔ جہاں جو بھی کسی نے بھی کوئی بھی کام اپنے ذمہ لیا، اگر وہ اسے عمدہ طریقہ سے انجام نہیں دے پایا تو خیانت ہوگی، اور کمائی جو کی ہوگی وہ حرام ہوگی۔ ملازم ملازمت کرتا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے اس کا حق انجام نہ دے، حق ادا نہ کرے، اپنی ڈیوٹی کے دوران لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے، جو کام اس کے ذمہ رکھا گیا ہے وہ کام انجام نہ دے، تو خیانت ہوگی۔ تو کیا ہوگی؟ اور جو اس پر کمائی حاصل ہوگی وہ حرام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ابارا ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ جب کسی شخص کو کوئی کام حوالہ کیا جائے، اسے پہلے ہی دیکھنا چاہے کہ میں اس کا ماہر ہوں یا نہیں، میں اس کا ماہر ہوں یا۔ کام پکڑتے وقت تو کہتے ہیں ہاں جی ہم یہ کام کریں گے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہر ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر وہ بنا ہے جو ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر وہ بنا ہے جو انجینئر نہیں ہے، مولوی وہ بنا ہے جو مولوی ہے ہی نہیں۔
جس نے دین کا علم نہیں پڑھا ہے۔ لکل فن رجال، ہر فن کے اپنے ماہر ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ انجینئرنگ لیول میں فیل ہو گیا، مولوی بن گیا۔ ایک آدمی ہے جو ڈاکٹری لیول میں فیل ہو گیا، مولوی بن گیا۔ ایک آدمی ہے جو دونوں کام چلاتا ہے، تھوڑا سا ادھر بھی تھوڑا سا ادھر بھی۔ تو جب کوئی انسان کوئی کام کرے، پہلے اسے دیکھنا ہے میں اس کا ماہر ہوں یا نہیں، میں یہ کام جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں۔ جب ماہر انسان کوئی کام ہاتھ میں لے، پھر اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میں یہ کام صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں۔ اور جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی، آدمی ماہر ہو، کام انجام دینے والا ماہر ہو، اور وہ عمدگی سے کام انجام دے، دنیا میں جو بہت سارے کام اور جن میں فتنہ اور فساد اور جن میں خرابی آ چکی ہے، وہ چیزیں سدھر جائیں گی، وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور سماج جو ہے بہتر سے بہتر بنے گا۔ لوگ جو کمائی کریں گے وہ حلال ہو جائے گی، حلال رزق کھائیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی، نسلیں اچھی چلیں گی، اولاد فرما بردار ہوں گی، کاروبار میں اور دوسری چیزوں میں برکت ہوگی، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جب انسان ماہر ہی نہیں ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں من تکلم فی غیر فنہ اتی بالعجائب، جو اپنے فن کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز میں بات کرے جس کا وہ ماہر نہیں ہے، تو وہ عجیب کام کرے گا، عجیب چیزیں کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ عجیب چیزیں کرے گا، اور جب عجیب چیزیں کرے گا تو فساد ہوگا۔ فارسی میں کسی نے کہا کار نجار بدستے گلکار، کار گلکار بدستے نجار۔ جو نجار ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کو، اور گلکار ہوتا ہے، دونوں کا الگ الگ کام ہے۔ گلکار نقش نگاری کرتا ہے اور نہایت دقیق کام ہوتا ہے۔ نجار وہ آ کر کے آری چلاتا ہے اور اس کا کام اتنا دقیق۔ اب اگر آپ مکس کریں گے، اس کو بولیں گے یہ کام کرو اور اس کو بولیں گے یہ کام کرو، فساد ہوگا۔ جہاں اچھے نقش کی آپ کو امید ہوگی وہاں وہ نہیں آئے گا۔ جہاں آپ کو کوئی چیز کھڑکی یا دروازہ یا کوئی چیز بننے کی امید ہوگی وہاں وہ نہیں بنے گا۔ تو سارا کا سارا کس کا شکار ہوگا؟ خرابی کا شکار ہوگا، فساد کا شکار ہوگا۔ لہذا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، احسان میں کیا چیز داخل ہے؟ آدمی کام سے پہلے دیکھے میں اس کا ماہر ہوں یا نہیں۔ اگر فوجی میدان میں جنگ کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے اترے لیکن ٹریننگ نہ کی ہو، ٹریننگ نہ کی ہو، تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو بھی ہلاک کرے گا، اور جن لوگوں کے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے ان کو بھی ہلاک کرے گا، ان تک بھی آسانی سے دشمن کی فوج پہنچے گی۔ لہذا سب سے پہلے دیکھنا ہے احسان میں کیا چیز ہے، کہ انسان ماہر ہے یا نہیں، اور مہارت کے بعد کہ میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کاموں میں عمدگی سے، پختگی سے انجام دہی اپنی طرف منسوب کی ہے۔ فَأَحْسَنَ خَلْقَهُ، اور اسی طرح اپنے پیغمبر یحییٰ وغیرہ ان کو حکم دیا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، یہ کتاب لو لیکن عدم دلچسپی سے نہیں لینا، سوال پلنا ہوئے اس طرح نہیں کرنا۔ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، دلچسپی سے کتاب لے لو، رغبت سے کتاب لے لو۔ اور ان لوگوں کی مذمت کی جو لوگ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو مر کر اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے، ورنہ کوئی وہ دلچسپی یا رغبت نہیں تھی۔ لہذا اللہ کے رسول نے ایک قاعدہ بتایا جس سے دنیاوی نظام بھی ٹھیک ہوگا، دینی نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے تولی فی الاعمال میں۔ قاعدہ کس میں ہے؟ یہ حدیث ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، یہاں تک قاعدہ ہے۔ قاعدہ ہے کام پکڑنے میں یا کام یا ذمہ داریاں انجام دینے میں، یہ قاعدہ ہے اس حوالے سے۔ جب ذمہ داری وہ شخص ہاتھ میں لے لے جو اس کا ماہر ہی نہیں ہے، فساد ہوگا۔
جب ذمہ داری وہ شخص انجام دے جس کو اس کی دلچسپی نہ ہو، یا ذمہ داری وہ صحیح طریقے سے انجام نہ دے، فساد ہوگا. لہذا یہ قاعدہ ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مثالیں دی، اتنی عظیم 2 مثالیں دی جن میں بظاہر لگتا ہے عمدگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرمایا جب تم قتل کرو اچھے طریقے سے قتل کرو، جب تم ذبح کرو اچھے طریقے سے ذبح کرو. آپ کو ذبح کرنا ہے مرغے کو، بھیڑ کو، آپ کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے مثلا شکار کو، ہرن کو، کسی اور چیز کو. تو اب ذبح کرتے وقت یا قتل کرتے وقت، شکار کرتے وقت یا قصاص میں کسی کو مارتے وقت آپ کہیں گے جناب یہ چھری آگے سے چلے یا سر کے اوپر سے چلے یا ٹانگ سے چلے، ہر طرح سے تو اس کو مرنا ہی ہے. عموماً انسان سوچتا ہے کہ پختگی ان چیزوں میں کرنی ہے جن چیزوں کو باقی رہنا ہے، اب جس چیز کو ختم کرنا ہے وہ کیسے بھی ختم ہو، اس میں پختگی کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں ابھی آپ کے پاس یہ موبائل ہے مثلا، آپ اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو موجود رکھنا ہے. الیاذ باللہ اگر آپ کو کہیں گے یہ موبائل توڑو آپ، تو چاہے آپ اس کو دریا میں ڈالیں، چاہے اس کو نیچے رکھ کے بڑا سا پتھر اوپر سے پھینکیں، چاہے اس کو آگ میں جلائیں، آپ کہیں گے یہ سب اب ایک جیسا ہے. کہیں گے کہ نہیں؟ ابھی آپ کو مرغا ذبح کرنا ہے، چاہے آپ گردن سے کاٹیں، چاہے آپ پاؤں سے کاٹیں، چاہے آپ سیدھا اس کا پیٹ کاٹیں، آپ کہیں گے بھائی اس کو ختم ہی کرنا ہے، اس کی جان لینی ہے، اب جیسے ہو تیسے ہو. کیا یہ درست ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جب آپ ذبح کرو تو صحیح طریقے سے ذبح کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب ذبح کرو تو صحیح طریقے سے ذبح کرو، عمدہ طریقے سے. یہ مثال کیوں دی ذبح کی؟ کیونکہ اس میں ایک چیز کو فنا کرنا ہے، ختم کرنا ہے. انسان عموماً عمدگی ان چیزوں میں چاہتا ہے جن کو باقی رکھنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے سکھایا کہ جس چیز کو آپ کو ختم کرنا ہے، زندگی اس کی لینی ہے، مارنا ہے، اس میں بھی پختگی ہونی چاہیے. اور جن چیزوں کو باقی رکھنا ہے ان کی تو بات ہی نہیں، ان میں من باب اولا پختگی ہونی چاہیے. اب کیسے ان میں ذبح کرتے وقت کیسے عمدگی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ذبح سے پہلے اپنی چھری بہت تیز رکھے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، جس جانور کو ذبح کر رہا ہو اس کو آرام پہنچائے. اگر آپ ٹانگ کاٹیں گے اس کی تکلیف ہوگی اس کو. یہ دیکھیں اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے ہیں کہ جانور کو برے طریقے سے ذبح کیا جائے اور اس کو تکلیف پہنچے. اگر آپ اس کو پیٹ سے کاٹیں گے تکلیف ہوگی. آپ اس کے گلے کی رگ کاٹیں، جو بنیادی رگ اس کو خون اور اسی طرح جو ہوا وغیرہ اس کی پائپ وہاں سے گزر رہی ہے تو 2-3 سیکنڈز میں اس کی جان نکلے گی. لیکن اگر آپ اس کو ٹانگ کاٹیں گے ممکن ہے 2 گھنٹے، آدھا دن بھی لگ سکتا ہے. پیٹ کاٹیں گے ممکن ہے ٹائم لگ سکتا ہے اور تب تک اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. لیکن جب آپ اس کی بنیادی رگ کاٹتے ہیں، بنیادی جو ہوا کی پائپ ہے وہ کاٹتے ہیں تو آپ اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ عمدگی کا تقاضا اور مطالبہ اسلام نے کیا ہے. اور ہر ایک چیز میں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر ایک چیز میں کس چیز کا مطالبہ ہے؟ عمدگی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قاعدہ بیان کیا، پھر اس کے بعد اس حدیث میں اس قاعدہ پر کتنی مثالیں دی؟ 2 مثالیں دی. فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. یہ حدیث واضح ہو گئی. چلیے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں.
الحدیث الثامن عشر، الحدیث الثامن عشر، 18ویں حدیث، عن ابی ذر جندب بن جنادہ، یہ حدیث ہے ابو ذر سے۔ ابو ذر ان کی کنیت ہے، عن ابی ذر، نہیں جب میں اردو میں بولوں گا وہاں میں ابی مت بولوں گا، یہ حدیث ہے عن ابی ذر، لیکن جب میں اردو میں بولوں گا یہ حدیث ہے ابو ذر سے، ان کا نام جندب، لیکن یہ اپنی کنیت سے مشہور ہے۔ ان کا نام جندب ہے لیکن مشہور کس سے ہے؟ کنیت سے، ابو ذر سے۔ وَأَبِي عبد الرحمن معاذ ابن جبل، دو صحابیوں سے روایت ہے، ابو ذر سے اور معاذ بن جبل سے۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال، یہ جو اس سے پہلے کی حدیث ہے نا، ہم نے کہا تھا کہ یہ دو قاعدہ ہے دو چیزوں میں، تیسرا اگر ہم لکھیں گے سماج کے سدھار کے لیے قاعدہ ہے، چوتھا اگر لکھیں گے حلال کمائی کے لیے قاعدہ ہے۔ اگر کوئی کہے گا میں نے فلاں کام کیا، اب مجھ پر اس کی مزدوری، اس کی تنخواہ حلال ہوئی یا نہیں، تو آپ کہیں گے آپ نے یہ کام عمدگی سے انجام دیا یا نہیں۔ عموماً جو لوگ مثلا کوئی کنٹریکٹ لیتے ہیں، ٹھیکہ لیتے ہیں، پھر صحیح سے کام نہیں کرتے ہیں، احسان کی صفت اس میں نہیں ہوتی ہے، تو وہ ان کا کام درست نہیں ہے، اور جو مزدوری طے ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے مستحق نہیں ہوتے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، جو بھی آپ کام کریں، جہاں کوئی انسان جس کو یہ احساس ہو کہ جو بھی میں کام کروں مجھے احسان کرنا ہے، عمدگی کرنی ہے، پختگی کرنی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہیں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ ایک مہینے پہلے میگڈم ڈالتے ہیں، پھر ایک مہینے کے بعد وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈالتے وقت احسان مد نظر نہیں رکھا ہوتا ہے، عمدگی پختگی مد نظر نہیں رکھی ہوتی ہے۔ بسم اللہ۔ قال، یہ عن رسول اللہ عن ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، یہ قاعدہ ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہوں اللہ سے ڈرو، یہ فعل امر ہے، اتق اللہ۔ تقوی کس کو بولتے ہیں؟ یہ تقوی سے ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اجتناب کرنا، بچنا، اجتناب کرنا، معصیتوں سے بچنا۔ تقوی کی تعریف علماء نے کی ہے، کہا تقوی کا معنی یہ ہے فعل ما امر به، فعل ما امر به، وہ چیز انجام دینا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو، واجتناب عما زجر عنہ، وہ کام انجام دینا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اور اس کام سے پیچھے ہٹنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو۔ جو شخص اخلاص سے یہ کرے، جو شخص کس سے کرے؟ اخلاص سے، اللہ کی رضا کے لیے، اس نے تقوی کا کام کیا، اس کے اندر تقوی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا
یا خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا کس سے؟ دل کے اخلاص سے۔ اب کوئی شخص عبادت کرتا ہے لیکن اخلاص سے نہیں، ریا کے لیے، وہ متقی نہیں ہے، حالانکہ اس نے کیا فعل ما امر لیکن اخلاص نہیں ہے۔ اب کوئی کام کرتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت نہیں ہے، تو وہ مخلص نہیں ہے، بدعتی ہے، اس میں بدعت ہے، اخلاص نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے۔ کوئی انسان اللہ کی منع کردہ چیز سے رکتا ہے، اس لیے رکتا ہے لوگوں سے ڈر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے غلط چیز خریدنے کے لیے، اس سے رک رہا ہے، اس وجہ سے، تو وہ متقی نہیں ہے۔ یا کوئی شخص غلط کام سے، معصیت سے اجتناب کر رہا ہے لیکن جو طریقہ اختیار کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے بات سمجھی؟ برائی کو برائی سے دور کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کیا، تو آپ کہیں گے یہ بھی متقی نہیں ہے۔ متقی کون ہے؟ جو اخلاص اور مطابعت کے ہوتے ہوئے فعل ما امر واجتناب عما نہى عنہ وزجر، اتق اللہ حیث ما کنت، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سے ڈریں، یعنی وہی کام کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہو، اور اس کام سے باز رہے جس سے اللہ نے منع کیا ہو، وہی کام کرے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، اور اس کام سے آپ باز رہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اگر کبھی غلط ہو جائے، کبھی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کرو۔ اتبع یتبع، کوئی کام دوسرے کام کے پیچھے کرنا، اس کے بعد میں کرنا، مطابعت میں کرنا، یہ تبع ان سے ہے، کسی کے پیچھے ہونا، مطابعت کرنا۔ اتبع، فوراً اس کے بعد کرو۔ تبع تابعین، یعنی پیچھے چلنے والوں کے بعد والے، بالکل۔ اتبع فعل امر ہے، اتبع یتبع سے اتبع، کوئی کام فوراً پیچھے لاؤ، کون سی چیز لاؤ؟ الحسنۃ، نیکی کرو، اگر کوئی برائی کی فوراً نیکی کرو، کیوں؟ یہ جو نیکی آپ کرو گے اس سے وہ برائی مٹ جائے گی۔ اور اس میں یہ ہے کہ دو کاموں میں آخری کام نیکی ہونا چاہیے، دو کاموں میں آخری کام نیکی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے مثلا کہیں پر کوئی غلطی کی، کوئی بھی غلطی، مثلا کسی کی چیز آپ نے اٹھائی بغیر اجازت، فوراً نیکی کرو۔ اگر کسی کی کاپی اٹھائی، کسی کا پینسل، کسی کا کوئی چیز، کوئی بھی چیز ہو، کسی کا جوتا پہن کر لے گئے، کچھ اور کیا، کوئی چھوٹی سی غلطی جو ہوتی ہے عموماً بچوں میں، اگر ایسی کوئی چیز کی تو فوراً کوئی اچھائی کرو۔ اپنے کسی ساتھی کی کاپی بغیر اجازت کے اٹھائی، تھوڑا سا کوئی ٹافی وغیرہ ساتھ ہوگا اس کو دے دو، برائی کے بعد اچھائی کرو۔ بڑے لوگوں میں جو ہوتا ہے، اگر خدا نہ کرے کسی کو تھپڑ مارا، فوراً اس کو کھانا کھلاؤ، کوئی اچھائی کرو، نیکی کرو۔ دو میں سے کون سی چیز آخری ہونی چاہیے؟ نیکی۔ اگر کسی کا اللہ نہ کرے کوئی اور نقصان کیا یا کوئی چیز، یہ فون کس کا ہے؟ کوئی غلطی کی ایسی تو فوراً صدقہ کرو، فوراً کیا کرو؟ صدقہ کرو۔ یا اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق ہڑپ کیا تو فوراً صدقہ کرو، نیکی کرو، نماز پڑھو، سجدہ کرو، دعا کرو اللہ سے۔ آپ نے بات سمجھی؟ معافی مانگو اللہ سے، اللہ کے بندوں سے۔ اس سے کیا ہوگا؟ برائی کے فوراً بعد نیکی کرو۔ تمحوہا، یعنی ہذہ الحسنہ تمحو تلک السیئہ، یہ اچھائی جو آپ نے دوسری کی ہوگی یہ پرانی اس برائی کو مٹائے گی۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں ہلاک ہو گیا، مجھ سے ایک برائی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے انتظار کروایا، رکو،
جب تک عصر کی نماز ہو گئی، نماز پڑھ لی سب نے، تو وہ آیا، مجھ سے برائی ہو گئی، میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا آپ نے ہمارے ساتھ عصر کی نماز نہیں پڑھی؟ کہا ہاں عصر کی نماز پڑھی۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، یہ ان برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ لہذا آپ نے اچھائی کی تو وہ سابقہ برائی ختم ہو گئی۔ تو نمازیں اچھائیاں ہیں، برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ جمعہ پڑھنا اچھائی ہے، ہفتہ کے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا اچھائی ہے، سال بھر کے گناہ دور ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ فرمایا اگر آپ کبیرہ گناہوں سے دور رہو گے تو چھوٹے چھوٹے صغائر ان عبادتوں سے خود بخود معاف ہو جائیں گے۔ آپ نے بات سمجھی؟ چلیے، اور اس کے بعد فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اچھا اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ اچھا اخلاق کس کو بولتے ہیں؟ اہل علم نے اخلاق کی تعریف کی ہے حسن خلق کی، بخلق حسن۔ اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں، خلق جو لفظ ہے نا، یہ دونوں کے لیے آتا ہے، اچھے اخلاق کے لیے اور برے اخلاق کے لیے بھی۔ اخلاق دونوں کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے فلاں اخلاق والا ہے، تو یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے، ابھی ہم نے نہیں سمجھا۔ آپ کو کہنا ہے فلاں اچھے اخلاق والا ہے، یا آپ کو کہنا ہے اللہ فلاں برے اخلاق والا ہے، کیونکہ اخلاق لفظ مشترک ہے۔ اسی طرح ایک لفظ مشترک ہے جو عموماً ہمارے جلسوں میں یا کلاسوں میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی اچھی تقریر کرتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ، تو یہ عادی بات ہے، کیونکہ جزا دونوں کے لیے آتا ہے، خیر کے لیے بھی اور شر کے لیے۔ آپ نے جب کہا جزاک اللہ، اللہ آپ کو بدلہ دے، کون سا بدلہ، خیر یا شر، وہ آپ نے کہا ہی نہیں۔ آپ کو ضروری کہنا ہے جزاک اللہ خیرن، یا اگر کسی نے غلط کیا آپ کو کہنا ہے جزاک اللہ شرن۔ تو جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے، خیر کا بدلہ دے، تب تک دعا ادھوری رہی، تب تک دعا کیا رہی، ادھوری رہی۔ تو آپ کو کہنا ہے خلق حسن، خلق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، وہاں خلق کی صفت عظیم سے بیان کی، یہاں خلق کی صفت حسن سے بیان کی، ورنہ خلق السیء اور خلق الحسن، لفظ خلق دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اخلاق حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق حسنہ کہتے ہیں، بعض علماء نے جو کہا ہے، کہا کف الاذی، کف الاذی، کسی کو تکلیف نہ دینا، اخلاق حسنہ ہے۔ بذل الندی، اچھائی کرنا، خرچ کرنا، سخاوت کرنا۔ کف الاذی، بذل الندی، والصبر، کوئی ایسا لفظ ہے، فی الحال لکھیں والصبر علی الاذی، جو وہاں سے تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا۔ تین چیزیں ہیں، کتنی؟ یہ خلق حسن ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کف الاذی و بذل المعروف، کسی کو ایذا نہ دینا اور اپنی طرف سے اچھائی پہنچانا۔ اچھا، اب ایک آدمی ہے، دیکھیں ایک آدمی ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، بالکل کسی کو نہیں، لیکن خیر بھی نہیں کرتا ہے، تو اچھے اخلاق والا ہے؟ نہیں۔ کوئی آدمی ہے جس میں ایک ہے، کسی کو چونٹی کو بھی اس کی طرف سے تکلیف نہیں پہنچتی ہے، بس ایک چیز اس نے ذہن میں رکھی ہے، مجھے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے،
کوئی مر رہا ہے میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گا، کوئی محتاج ہے میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گا، کوئی مجھے پکارے، مجھ پر آس لگائے بیٹھے، کچھ بھی ہو میں اس کے ساتھ بس میں یہ ہے کہ ہاتھ بند رکھوں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ اچھے اخلاق ہیں؟ نہیں۔ اچھے اخلاق کے لیے دوسری چیز ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں، آپ میں جو صلاحیت ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ آپ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، لیکن آپ کو لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، احسان کرنا ہے، بذل المعروف، بذل الندى، سخاوت کرنی ہے، خرچ کرنا ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، رات کو ہمسایہ کو ضرورت پڑی، آپ کو نکلنا ہے۔ آپ کے پاس قلم ہے، آپ کے ساتھی کو ضرورت پڑی، آپ کو دینا ہے۔ کوئی اور چیز ہے آپ کو شیئر کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ آپ نے کسی محتاج کو، مسکین کو دیکھا، اس پر رحم نہیں آیا تو آپ کے اندر جو یہ دل ہے، دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے بات سمجھی؟ تو بذل الندى، اب کوئی یہ دو چیزیں کر رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے اور جتنا ہو سکتا ہے خرچ کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو اس سے صبر نہیں ہوتا ہے، وہ آنکھ ہی نکال دیتا ہے۔ یہ اخلاق حسنہ ہے؟ نہیں۔ اخلاق حسنہ کے لیے ضروری ہے جب آپ اچھے اخلاق والے ہوں گے تو دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو تنگ کرنے آئیں گے۔ آپ حیران ہو جاؤ گے، میں نے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑا، یہ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اگر آپ میں یہ تین چیزیں ہیں تو پھر ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔